الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ یہ زندگی جو میں آپ بسر کر رہے ہیں موت کی طرف رواں اور دواں، ہم سب کا سفر قبر کی طرف ہے اور کچھ معلوم نہیں کہ کس وقت ہمارا یہ سفر ختم ہو جائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے لیے خوب تیاری کرنے کی مسلسل تلقین فرماتے رہے۔ کئی انداز سے اس بات کو سمجھایا۔ آئیے آج کے سبق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں سے دو حدیثیں اللہ کی توفیق سے کہنے والا اور سننے والے لے کے جائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھے کو پکڑا، جیسا کہ انہوں نے خود بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے پردیسی ہو۔ پردیس میں جو لوگ جاتے ہیں اور رہتے ہیں خوب جانتے ہیں کہ آدمی کی نگاہیں کہاں ہوتی ہیں، اپنے دیش میں یا پردیس میں۔ ہمیشہ توجہ اپنے دیش کو سدھارنے، بنانے اور اچھے سے اچھا کرنے کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد فرمایا نہیں، پردیسی کی حیثیت سے نہیں بلکہ راہ گزر مسافر کی حیثیت، ٹرانزٹ پیسنجر۔ لوگ جاتے ہیں سعودی عرب کی طرف یا یورپ امریکہ کی طرف، دبئی میں بطور ٹرانزٹ پیسنجر 2-4 گھنٹے کے لیے رکتے ہیں، اور یہ پردیس سے بھی تھوڑا وقت ہوتا ہے۔ تو فرمایا دنیا میں رہو جیسے پردیسی ہو یا راہ گزر مسافر۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسی روایت میں ہے، اپنے شاگرد سے فرماتے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبح فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك۔ 4 باتیں اپنے شاگرد سے فرماتے، جب تو شام کر لے تو صبح کی امید نہ رکھ، شاید یہ تیری زندگی کی آخری شام ہو، اور اگر صبح کر لے تو شام کی امید نہ رکھ، شاید یہ تیری زندگی کی آخری صبح ہو۔ اور یہ بات ان کے شاگرد کے لیے نہیں، فضل الہی اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے ہے کوئی ہے ہم میں سے کوئی یہ اس بات کی گارنٹی دے سکے کہ وہ شام تک زندہ رہے گا؟ شام تو دور کی بات، اثر بھی دور کی بات، کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ زندہ سلامت مسجد سے اپنے گھر میں پہنچے گا؟ اللہ سب کو خیریت سے پہنچائے، کوئی گارنٹی نہیں۔ اور تیسری بات ابن عمر یہ فرماتے رضی اللہ عنہما، اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان۔ کوئی گارنٹی ہے کہ میں آپ ہمیشہ اپنے قدموں کے بل ٹانگوں پہ بوجھ ڈالتے ہوئے چلیں گے؟ کسی کو ہے گارنٹی؟ سحری کے وقت ہم نے اپنے دائیں ہاتھ سے برتن کو پکڑا اور کچھ کھایا اور پیا،
کیا کوئی ہے گارنٹی کہ افطاری کے وقت ہمارے ہاتھ میں یہ طاقت ہوگی کہ ہم اس سے پانی کا گلاس اٹھا سکیں؟ کوئی گارنٹی نہیں. آنکھیں اب دیکھ رہی ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ اثر کو ہماری آنکھیں دیکھ پائیں گی؟ اللہ چاہے گا تو دیکھیں گی، نہ چاہے تو نور سلب کر دے. فرمایا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان. اس زندگی میں جو نیک کام کر سکتے ہو وہ کر جاؤ. موت آ گئی، حرکت کرنے کی جرت نہ ہوگی تو نیکی کہاں سے کرے گا؟ اور ایک دوسری روایت میں 5ویں بات بھی فرمائی، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو قبر والوں میں سے شمار کر. یعنی مسجد میں بیٹھا ہے، گھر میں لابی میں بیٹھا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، کہیں ہے، اپنے آپ کو تصور کر کہ میں قبر میں ہوں. اور یہ تصور کوئی بیکار تو نہیں، کیا میں آپ سب قبر کی طرف نہیں جانے والے؟ دوسری حدیث انشاءاللہ کسی دوسری صحبت میں عرض کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو اس حقیقت کو جاننے، پہچاننے اور اس کے مطابق نقشے بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرا آپ کا یہاں ٹھہرنا عارضی ہے. مجھ میں اور آپ میں جو صلاحیتیں ہیں، توانائیاں ہیں، یہ چھن جائیں گی. آئیے اللہ کے روبرو عہد کریں، عزم کریں کہ اللہ کی دی ہوئی ہر صلاحیت کو، ہر توانائی کو، ہر طاقت کو نیکیوں کے بنانے میں خرچ کرنا ہے، اور بدی، برائی، گناہ اس کے قریب بھی نہیں جانا. اور اللہ کی توفیق سے جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہو چکی وہ اللہ قبول فرما لے، اور جو کرتوتوں کے انبار ہم جمع کر چکے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے مٹا دے، اور آئندہ ہر بری بات سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. آخر دعوانا الحمد